بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يعقد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواہ البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر ایک دھوپ میں کھڑے ہوئے آدمی پر پڑی۔ آپ نے اس کی بابت پوچھا تو لوگوں نے بتلایا کہ اس کا نام ابو اسرائیل ہے۔ اس نے نظر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، اور نہ سایہ حاصل کرے گا اور نہ گفتگو کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ وہ گفتگو کرے، سایہ حاصل کرے اور بیٹھ جائے، البتہ اپنا روزہ پورا کر لے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا قرب خود ساختہ طریقوں سے نہیں، اللہ کا قرب خود بنائے ہوئے طریقے سے نہیں۔ کون بات کر رہا ہے؟ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اللہ کا قرب خود ساختہ طریقوں سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل اور عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ایسی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ نظر پوری کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جب دے رہے تھے تو اس آدمی کو دیکھا تو دھوپ میں کھڑا ہے، تو لوگوں سے پوچھا کہ بات کیا ہے، تو اور لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام ابو اسرائیل ہے، اور اس نے نظر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، اور نہ سایہ حاصل کرے گا، نہ کسی سے گفتگو کرے گا، بات کرے گا، اور روزہ رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ بات بھی کرے، سایہ بھی حاصل کرے، بیٹھ جائے، کھڑے نہ رہیں، ہاں البتہ اپنا روزہ پورا کر لے۔ پتہ یہ چلا کہ گفتگو نہ کرنا، نہ بیٹھنا، سایہ نہ حاصل کرنا، یہ نظر قرآن و حدیث کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ایسی نظر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جہاں جہاں نظر مانی ہے اس نظر کو انسان مانے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی سے 1 مہینہ نہیں ملوں گا۔ آپ نے نہیں ملا، 29 تاریخ کو آپ نے مل لیے، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کا رسول آپ تو مہینہ سے پہلے ہی مل لیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، عربی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، اور مغرب کی اذان کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو ایسی نظر کہ کھڑے رہیں گے، دھوپ میں کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، سایہ حاصل نہیں کریں گے، کھائیں گے نہیں، تو یہ جو ہے نظر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سے کہا کہ روزہ رکھوں گا، تو کہا کہ وہ نظر پوری کر لو، کہ میں 2 دن روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے، وہ تم پورا کر لو، یعنی روزہ رکھو۔ تو ایسی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے جس میں معصیت ہو، گناہ ہو، جس کا حکم شریعت میں نہ ہو، جس کی بعض مثالیں اس حدیث میں ہیں۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ یہ حدیث جمہور علماء کی دلیل ہے جو نظر معصیت کے پورا نہ کرنے پر کفارہ ضروری قرار نہیں دیتے۔ اب وہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، سایہ حاصل نہیں کریں گے، نہ ہی بات کریں گے، تو اگر کوئی نظر مانی ہے تو اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کا کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کفارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر کسی نے نظر مانی ہے کہ میں 3 دن کا روزہ رکھوں گا، نہیں رکھا، توڑ دیا، تو اس وقت کفارہ ہے۔ نظر مانی ہے کہ میں بیوی سے 1 مہینہ نہیں ملوں گا، مل لیا تو کفارہ ہے۔
تو جہاں جہاں نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی یا جو طریقہ بتایا ہے وہاں وہاں نظر آپ مان سکتے ہیں، یعنی نظر پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ دھوپ میں کھڑے رہیں گے یا اس طریقے کی کوئی بات ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفارہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو جہاں جہاں حکم دیا ہے وہاں کفارہ دیں گے، اور جہاں حکم نہیں دیا وہاں کفارہ ادا نہیں کریں گے۔ تو اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام یہ دیا ہے، اور یہ سبق حاصل ہوا، ایک سبق کا خلاصہ یہ ملا کہ جہاں تہاں نظر نہیں ماننی ہے، کسی ہر چیز میں نظر نہیں ماننی ہے۔ جہاں جہاں نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی ہے، یا جہاں جہاں نظر ماننے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے وہاں ہم نظر مان سکتے ہیں، نظر پوری کر سکتے ہیں، اور جہاں جس کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن و حدیث میں تو ایسی نظر کا پوری کرنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اور اس طریقے سے اگر کوئی نظر پوری کرتا ہے تو اس میں کفارہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔